ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دی بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ 14 اگست 1947۔ ہر سال ہم 14 اگست دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ محلے کی گلیوں کو پاکستانی پرچم اور جھنڈیوں سے سجاتے ہیں۔ بڑے شہروں میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک کیسے آزاد ہوا؟ مسلمانوں کو الگ ریاست کی کیوں طلب ہوئی؟ آج ہم ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس کی جڑیں دور دراز ماضی میں ہیں۔ ہم جنوبی ایشیا بر صغیر کے مسلمانوں کی طرف سے اپنے ایک الگ وطن کے لیے جدوجہد کا اختتام تھا، اور اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب محمد بن قاسم نے 711ویں عیسوی میں سمندری قزاقوں کے خلاف انتقام لینے کے لیے سندھ کو زیر کیا۔ جنوبی ایشیا بر صغیر پر اسلام کے اثرات مرتب ہو گئے تھے۔ اسلام نہ صرف ایک نیا مذہب متعارف کیا گیا بلکہ ایک نئی تہذیب، ایک نیا طرز زندگی اور اقتدار کا نیا مجموعہ بھی متعارف کرایا گیا۔ آرٹ اور ادب، سماجی اور فلاحی ادارے کی اسلامی روایات برصغیر میں مسلمانوں نے قائم کی، اور ایک نئی زبان اردو برصغیر میں قائم ہوئی، جو کہ عربی اور فارسی زبان سے ماخوذ ہے۔ مسلمانوں کے ذریعے یہ زبان لکھی اور بولی گئی، اور یہ زبان برصغیر اور ہندوستان میں بہت مقبول ہو گئی۔ ہندو مسلم اتحاد اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ علی برادران، مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے پہلی جنگ عظیم کے بعد تحریک خلافت شروع کی۔ اس صورتحال کی روشنی میں مسلمانوں نے اپنے آئینی مطالبات پر نظر ثانی کی۔ اب وہ پنجاب اور بنگال میں اپنی ادھیڑ اکثریت کا تحفظ، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنا اور بلوچستان کو الگ صوبے کے طور پر تشکیل دینا، اور شمال مغربی سرحدی صوبوں میں آئینی اصلاحات متعارف کرانا چاہتے تھے۔ جزوی طور پر ان مطالبات کو دبانا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک حصے نے 1927 میں سر جان سائمن کی سربراہی میں برطانوی حکومت کی طرف سے بھیجے گئے قانونی کمیشن کے ساتھ تعاون کیا۔ علامہ محمد اقبال نے پاکستان آزاد کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو جگایا اور اس بات کا احساس دلایا کہ ہندو مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال 1877 سے 1938 میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں اپنے صدارتی خطاب میں دی تھی۔ جنوبی ایشیا میں مسلمان کم از کم شمال مغرب کے مسلم اکثریتی علاقوں میں علیحدگی مسلم ریاست کا ہونا ضروری تھا۔ بعد میں قائداعظم محمد علی جناح کے ساتھ اپنی خط و کتابت میں انہوں نے شمال مشرق میں مسلم اکثریتی علاقوں کو بھی اپنی مجوزہ مسلم ریاست میں شامل کیا۔ ان کے الہ آباد ایڈریس کے 3 سال بعد کیمبرج میں مسلم طلباء کے ایک گروپ نے، جس کی سربراہی چودھری رحمت علی نے کی، ایک پمفلٹ جاری کیا جس میں اب یا کبھی نہیں، جس میں مسلم اکثریتی علاقوں کے ناموں سے خطوط لکھے گئے۔ انہوں نے پاکستان کا نام دیا۔ مجوزہ ریاست کو مسلمانوں میں سے بہت کم لوگوں نے اس وقت اس خیال کا خیر مقدم کیا۔ مسلمانوں کو علیحدہ مسلم ریاست کے مطالبے کو قبول کرنے میں 1 دہائی لگنی تھی۔ 1930 سے 1932 کے دوران لندن میں 3 گول میز کانفرنس بلائی گئی تاکہ ہندوستانی آئینی مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ ہندو اور مسلم رہنما جنہوں نے ان کانفرنس میں مدعو کیا،
ایک متفقہ فارمولہ نہیں بنا سکے اور برطانوی حکومت کو ایک کمیونیکل ایوارڈ کا اعلان کرنا پڑا، جسے 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ اسی ایکٹ کے تحت انتخاب سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ، جو کچھ عرصے تک غیر فعال رہی، کو قائداعظم محمد علی جناح نے دوبارہ منظم کیا، جو انگلینڈ میں تقریباً 5 سال کی عدم موجودگی کے بعد 1934 میں ہندوستان واپس آئے تھے۔ مسلم لیگ مسلم نشستوں کی اکثریت حاصل نہیں کر سکی، کیونکہ اسے ابھی تک مؤثر طریقے سے دوبارہ منظم نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم اسی اطمینان تھا کہ مسلم حلقوں میں انڈین نیشنل کانگریس کی کارکردگی خراب رہی۔ انتخاب کے بعد کانگریس قیادت کا رویہ متکبر اور دبنگ تھا۔ اس کی بہترین مثال مسلم لیگ کے ساتھ متحدہ صوبوں میں مخلوط حکومت بنانے سے انکار تھا۔ اس کے بجائے اس نے اپنی لیگ کے رہنماؤں سے کہا کہ وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کو صوبائی اسمبلی میں تحلیل کر دیں اور کانگریس میں شامل ہو جائیں۔ 1937 کے انتخاب کے بعد کانگریس کا ایک اور اہم اقدام اس کی مسلم عوامی رابطہ تحریک تھی، جو مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے پر آمادہ کرتی تھی، نہ کہ مسلم لیگ میں۔ اس کے ایک رہنما جواہر لال نہرو نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ ہندوستان میں صرف 2 قوتیں ہیں، انگریز اور کانگریس۔ یہ سب کچھ بغیر چیلنج کے نہیں ہوا۔ قائداعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں ایک تیسری طاقت ہے جو مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنی باصلاحیت قیادت میں آہستہ آہستہ اور مہارت سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کرنا شروع کیا۔ پاکستان ریزولوشن۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے جلد ہی ان اسکیموں کو زیر غور لایا اور بالآخر 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنی تاریخی لاہور اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کے علیحدگی وطن کا مطالبہ کیا۔ برصغیر کی قرارداد کو عام طور پر قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ مرد، عورت، طالب علم، علماء اور کاروباری نے آل انڈیا مسلم لیگ کے بینر تلے منظم کیا۔ پارٹی کی شاخیں برصغیر کے دور دراز کونوں میں بھی کھولی گئیں۔ پاکستان کے مطالبے کی وضاحت کے لیے پمفلٹ، کتابیں اور رسائل اور اخبارات کی شکل میں لٹریچر تیار کیا گیا اور بڑے پیمانے پر تقسیم کیا گیا۔ سیاسی جماعتوں کی متعلقہ طاقت کا تعین کرنے کے لیے انتخاب کا مطالبہ کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی انتخابی مہم پاکستان کے مطالبے پر مبنی تھی۔ مسلم کمیونٹی نے اس بلا کا بے مثال انداز میں جواب دیا۔ مسلم لیگ کی مخالفت کے لیے کانگریس کے کہنے پر متعدد مسلم پارٹیاں متعدد پارلیمانی بورڈ بنا رہی تھیں، لیکن آل انڈیا مسلم لیگ نے مرکزی مقننہ کی تمام 30 نشستوں پر قبضہ کیا اور صوبائی انتخابات میں بھی اس کی جیت شاندار رہی۔ برطانوی حکومت نے آئینی تعطل کو حل کرنے کے لیے برصغیر میں ایک کابینہ مشن بھیجا۔ مشن نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن ایک متفقہ فارمولہ تیار کرنے میں ناکام رہے۔ آخر میں کابینہ مشن نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا، جس میں دیگر دفعات کے ساتھ 3 وفاقی گروہوں کا تصور کیا گیا۔ ان میں سے 2 مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل ہیں، جو مرکز میں 3 مضامین کے ساتھ ایک ڈھیلے فیڈریشن سے منسلک ہیں۔ مسلم لیگ نے اس منصوبے کو ایک اسٹریٹجک اقدام کے طور پر قبول کیا اور توقع کی کہ وہ مستقبل میں اپنے مقصد کو حاصل کرے گی۔ آل انڈیا کانگریس نے بھی اس منصوبے سے اتفاق کیا، لیکن جلد ہی اس کے مضرات کا ادراک کرتے ہوئے کانگریس کے رہنماؤں سے اس کی تشریح اس طرح شروع کی کہ اس منصوبے کی مصنفین نے اس کا تصور نہیں کیا۔ اس نے آل انڈیا مسلم لیگ کو اس منصوبے کی قبولیت واپس لینے کا بہانہ فراہم کیا اور پارٹی نے 16 اگست کو پاکستان کے مطالبے کی حمایت میں مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے
براہ راست ایکشن ڈے کے طور پر منایا۔ اکتوبر 1946 کو ایک عبوری حکومت تشکیل دی گئی۔ مسلم لیگ نے اپنے جنرل سیکرٹری سے جناب لیاقت علی خان کی قیادت میں اپنا نمائندہ بھیجا، جس کا مقصد عبوری حکومت کے اندر سے پارٹی مقصد کے لیے لڑنا تھا۔ تھوڑے وقت کے بعد عبوری حکومت کے اندر اور باہر کی صورتحال نے کانگریس قیادت کو پاکستان کو فرقہ وارانہ مسئلے کا واحد حل ماننے پر راضی کر لیا۔ برطانوی حکومت نے دسمبر 1947 میں کابینہ مشن پلان کو بچانے کی اپنی آخری کوشش کے بعد تقسیم ہند کی اسکیم کی طرف بھی پیش قدمی کی۔ سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے بعد اس نے اقتدار کی منتقلی کے لیے تقسیم کا منصوبہ تیار کیا، جس کی برطانوی حکومت کی منظوری کے بعد 3 جون 1947 کو اعلان کیا گیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس منصوبے کو قبول کیا۔ دو بڑے مسلم اکثریتی صوبوں بنگال اور پنجاب کو تقسیم کیا گیا۔ مغربی پنجاب، مشرقی بنگال اور سندھ کی اسمبلیوں اور بلوچستان میں کوئٹہ میونسپلٹی اور شاہی جرگہ نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ شمالی مغربی سرحدی صوبہ اور آسام کے ضلع سہلٹ میں ریفرنڈے ہوئے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو بھاری اکثریت سے ووٹ ملے۔ اس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کی ایک نئی ریاست وجود میں آئی۔ ان سب محنت کے بعد آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ قائداعظم محمد علی جناح اور بہت سے ان کے ساتھ مسلمان اپنے حق پر ڈٹے رہے، جس کی بدولت ان کو آزادی ملی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔